میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب دستخط کیے احسن اقبال صاحب نے ایز انٹیریئر منسٹر اس معاہدے کے اوپر جو ٹی ایل پی کے ساتھ کیا گیا، اس وقت یہ ایک آپ نے بھی کہا کہ جی اس وقت آپ کی بھی رائے تھی، احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ جی شاہد صاحب کہتے تھے کہ آپ کو نہیں سائن کرنا چاہیے تھا اس معاہدے کے اوپر، جو ڈی جی سی ہے ان کو سائن نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کی کیا یہ رائے تھی اس وقت؟ آپ کیا رائے دے رہے تھے؟ میں نے جب یہ معاہدہ ہوا تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. پھر جب معاہدے پر سائن ہونے کا وقت تھا تو میں نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ آپ سائن مت کریں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈی سی وغیرہ سے یہ جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ اس شہر کمشنر، کے، ڈی سی کر دیں، کمشنر کر دیں، آئی جی پولیس کر دیں. تو بہرحال رات کے بڑی لیٹ بات تھی. جب صبح معاہدہ آیا تو اس میں ان کے سگنیچرز تھے اور ڈی ڈی سی کے بھی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہاں ہم نے مشاورت کی، ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ ہم کر دیں تو بہتر ہے، اسی سے معاملہ حل ہوگا. تو یہ ان کی صوابدید تھی اور میں ان کے ڈیسیجن کو اون کرتا ہوں. میں پرائم منسٹر تھا، میری بھی وہ ڈیسیجن، میرا بھی ڈیسیجن بن جاتا ہے جب ان ریٹروسپیکٹ کیا وہ صحیح فیصلہ تھا؟ صحیح فیصلہ تھا یا نہیں تھا، ایک پریسیڈنٹ قائم ہو گیا. وہ سارا معاملہ ہی ایک جو بھی اس کو غلط فہمی کہیں یا ایک تاثر تھا جو پیدا ہوا، ایک بل جو سینٹ میں پاس ہوا تھا. یہ کہانیاں ذرا لمبی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں مگر زاہد حامد صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا اور یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کیا. زاہد حامد صاحب نے خود استعفیٰ دیا. زاہد حامد صاحب نے اس سے بہت پہلے مجھے استعفیٰ دے دیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ مجھ پہ الزام لگ رہا ہے، میری وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہوں. آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا؟ جی میں اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن جب سیکورٹی کونسل میٹنگ میں سب باتیں ہوئیں تو وہاں فیصلہ ہوگا ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس معاملے کو ختم کیا جائے. اس میں زاہد حامد صاحب کی بڑی قربانی ہے، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا. ایک جتھا اٹھ کے آ جاتا ہے اور ایک طریقے سے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو مفلوج کر دیتا ہے. اس کے اوپر جیسے کہ آپ نے کہا کہ کمشنر بھی معاہدے کے اوپر دستخط کر سکتا ہے، مگر انٹیریئر منسٹر کو کرنا پڑتا ہے، ڈی جی سی کو کرنا پڑتا ہے. تو ان کے پیچھے کون ایسی قوت تھی جس کی وجہ سے جو ہے ڈی جی سی کو اپنے سائن کرنے پڑے اور وہ بن گئے گارنٹور اس اگریمنٹ کے؟ یہی ڈیمانڈ شاید احسن اقبال صاحب کلیئر کریں گے. یہ شاید ڈیمونسٹریٹر کی طرف سے آئی تھی کہ آپ لوگ سائن کریں، جو منسٹر ہیں اور ڈی جی سی ہیں جو ہم سے بات کر رہے ہیں، آپ لوگ سائن کریں. اس کے مطابق انہوں نے سائن کر دیا اور میں اس کو اون کرتا ہوں. اچھا فیصلہ تھا، برا فیصلہ تھا، یہ تاریخ کو جج کر دیں. سپورٹ کی آپ نے اسپیکولیشن کروں یا میں آپ کو حقیقت بتائیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں، وہاں میں بیان دے دوں گا. نہیں مگر عوام جاننا چاہتی ہے. میں آپ سے یہ سوال کیوں پوچھتی ہوں شاہد صاحب؟ میں آپ سے اس لیے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جو جڑاوالا کے اندر ہوا اس کے اندر ٹی ایل پی کا ایک کلیدی کردار انہوں نے جو کرسچنس کے گھر جلانے کا ہے وہ انہوں نے ادا کیا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ نے سویلین سپیس سیڈ نہ کی ہوتی تو شاید یہ معاملات اس حد تک نہ آتے کہ مائنورٹیز آج اپنے آپ کو پاکستان میں غیر محفوظ سمجھتی. تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے پاس اتنا پاور کہاں سے آیا کہ منتخب نمائندے بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. جب منتخب نمائندے منتشر نہ کر سکیں ایک جتھے کو جو دارالحکومت کو بلاک کر کے بیٹھا ہے، ان کے پاس کیا چوائس رہ جاتی؟ یہ حقیقت تھی. اس ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی؟ فنڈنگ اس بات کو چھوڑیں، اس کے بعد بھی کیا کچھ ہوا. یہ پہلا یا آخری نہیں تھا، اس کے بعد بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں. جڑا والا سے اس کو مت جوڑیں، یہ غلط بات ہے. کیوں؟ اس کے اندر ایف آئی آر جو پولیس نے خود کی ہے اس کے اندر ٹی ایل پی کے جو ہیں وہ لیڈرز ہیں، نامزد ہیں. وہ ایک حملہ کیا گیا ہے کمیونٹی پر، وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. یہاں پر ایک منظم طریقے سے پنجاب حکومت کی پولیس لے کر آئی اور وہاں پر چھوڑ گئی. اسی میں کہتا ہوں اس معاملے میں اگر سنسیئر ہیں تو سپریم کورٹ اپنی کارروائی کر رہا ہے، بلا لیں ہمیں، ہم وہاں بیان کر دیں گے کیا حقیقت ہے. مگر اس وقت تو آپ وزیر اعظم تھے، آپ کی رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ جی آپ کم از کم پوچھیں تو صحیح کہ اس کے پیچھے ہے کون. میں کس سے پوچھوں؟ اپنی ایجنسی سے. ایجنسی سے نہیں بتائیں گی نا، یہی تو بات ہے. کیوں؟ آپ وزیر اعظم تھے. وزیر اعظم کوئی کلی اختیارات تو نہیں رکھتا نا کہ وہ جو حکم کرے گا وہ ہو جائے گا. ہم نے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی. میں یہ لمبی کہانی بن جاتی ہے، یہ آپ ایک پروگرام پورا کر لیں، اس پر میں آپ کو بتا دوں گا، یہ عدالت پوچھ لیں میں بتا دوں گا.
مگر لوگ کچھ تو جاننا چاہتے ہیں آپ سے. دیکھیں میں نے بات بتا دی ہے, اس کے بعد اسپیکولیشن کی بات آ جاتی ہے, کس نے کیا, کیسے کیا. مجھے یہ بتا دیں 10-12 فٹ کا گہرا CCTV کا مین ہول تھا, اسپیشل ٹولز چاہیے ہوتے تھے ایکسیس کرنے کے لیے, وہ تاریں کاٹی گئیں. جو اسلام آباد پولیس نے کارروائی کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو اس طرح یہ معاملے ذرا پیچیدہ ہیں اس ملک.